بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ڈی ایم حکومت کے تمام منصوبے ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ نئے انتخابات کا راستہ ہموار ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد کیا پورے ملک میں نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ حامد میر کی تہلکہ خیز خبر نے ایک نئی ہلچل مچائی ہے۔ گزشتہ روز دو بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار سے لے کر کچھ موجودہ معاشی معاملات پر بڑی عام گفتگو سامنے آئی ہے۔ اس پر بھی شبر زیدی کا جو دعویٰ ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے محسن نقوی کے ہاتھ پاؤں کس طرح باندھ دیے ہیں تاکہ وہ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے ذریعے وہ لمبے عرصے کے لیے پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بن سکیں۔ تو ایک نئی جو ڈیبیٹ ہے، بلکہ اب سنجیدہ معاملات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ روز جو دو بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد کس طرح کی خبریں آئی ہیں اس پر تو تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کے اقدامات وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہے، وہ کوئی الیکٹڈ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح اب بے دریغ طریقے سے وہ اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں کہ جہاں پر لگتا یہ ہے کہ جیسے ان کو بہت بڑی طاقت مل گئی ہے۔ وہ افتتاح کر رہے ہیں منصوبوں کا، وہ مختلف ٹرانسفر پوسٹنگز کر رہے ہیں، وہ پوری طرح جس طرح اپنا بجٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر سموگ کے حوالے سے ایک کیس تھا۔ جسٹس شاہد کریم نے بڑا عام آرڈر دیا اور بتایا ہے کہ جناب نگران وزیر اعلیٰ صاحب، آپ نگران ہیں، آپ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، آپ صرف وہ کام کر سکتے ہیں جو نگران وزیر اعلیٰ کے دائرہ اختیار کے اندر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک انڈر پاس کا افتتاح کیا تو بتایا گیا کہ جناب آپ یہ افتتاح نہیں کر سکتے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ الیکٹڈ جو وزیر اعلیٰ ہوگا اس کا یہ کام ہے۔ بڑا عام آرڈر لکھوایا گیا، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے 3-4 لائنیں پڑھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ since the caretaker government lacks the mandate of the majority of the people, therefore یعنی اس کے پاس چونکہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے it is not allowed to exercise complete powers available to an elected government، یعنی elected government کی جو پاورز ہیں وہ اس کو نہیں دی جا سکتی۔ otherwise it would make an attempt to continue to remain in office for a longer period of time، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی خواہش بنے گی کہ یہ لمبے عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ رہے، جبکہ یہ تو نگران وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو یہ جسٹس شاہد کریم نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ گزشتہ روز آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اس حوالے سے اہمیت کی عمل تھی کہ پچھلے 3 دن پہلے بھی چونکہ آلریڈی ایپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس تھا اور وہاں ملاقات ہو چکی تھی، تو اگلے 3 دن کے اندر ایک اور ملاقات کا ہونا انتہائی اہمیت کا حمل تھا۔ لیکن اس ملاقات کے حوالے سے جو دعویٰ شبر زیدی صاحب نے کیا ہے وہ میں لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ بہت سارے یہ خبر جو ہے وہ سن چکے ہوں گے، لیکن اس کے اندر 2-3 باتیں جو کہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے جو آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں۔ شبر زیدی نے گزشتہ روز اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لازماً یہ چیزیں ڈسکس تو ہوئی ہوں گی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیڈ لاک کے معاملے پر آج ملک کی 2 عام شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے جس میں معاشی ٹیم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اب ممکن ہے وہ اسی ملاقات جو بڑوں کی ملاقات ہے وہ تو یہی ملاقات تھی، شاید کوئی وہ اور بھی کہنا چاہ رہے ہوں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آئندہ 48 گھنٹے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے لیے بہت عام ہے، کیونکہ چاروں سیاسی جماعتوں کو کہا جائے گا کہ پہلے ان کو فارغ کریں، یعنی وہ فارغ ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی اسحاق ڈار سے ناراض ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ پی ڈی ایم متحد ہے، بلکہ یہ متحد نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور عوام کے اندر ہمیں جانے کا بھی نہیں چھوڑا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر کے نگران حکومت لائی جائے گی تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں، جبکہ حکومت نے 2 دن سے آئی ایم ایف شرائط پر طرز عمل بدل لی ہے۔ ایف بی آر وہ کہتے ہیں کہ چین سے قرضوں کی ری شیڈولنگ میں ڈیڈ لاک آ چکا ہے، اب بھی کوئی سمجھتا ہے کہ حکومت چلنی چاہیے تو یہ غلط ہے۔ اب شبر زیدی جو ہے آپ کو علم ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اداروں کے قریب ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو ان کے مطابق جو اسحاق ڈار ہے
ان کا استعفی ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اور ان کی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ یہ صحیح طریقے سے اس نے پھنسایا ہے۔ اب ان تمام صحافیوں کو جو اس وقت بھنگڑے ڈال رہے تھے، وہ تمام سیاسی قیادت جو اس وقت عوام کو گمراہ کر رہے تھے کہ یہ اکاؤنٹنٹ بہت بڑا معیشت دان ہے، ان کو ضرور کلپ بھی ان کے چلانے چاہیے اور ان کو ننگا بھی کرنا چاہیے کہ کس طرح یہ لوگ اس قوم کے ساتھ خیانت مجرمانہ کے باعث بنتے ہیں۔ اب ایک اور خبر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو کہ اب یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ پورے ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، تو یہ انتخابات جو ہے اس حوالے سے بھی خبر ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ مشاورت کرے گا اور صدر اور گورنر سے تاریخ فائنل کرے گا۔ اور آج انصار عباسی نے بھی یہ خبر دی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپریل کے آخری ہفتے یا مئی کے پہلے ہفتے کے اندر عید الفطر کے بعد الیکشن کے حوالے سے، چونکہ اتنی گنجائش موجود ہے اس فیصلے کے اندر، تو یہ ڈیٹ دے گا تاکہ فیصلہ ہو اور الیکشن کا انعقاد ہو سکے۔ لیکن اب یہ جو خبر ہے وہ بڑی اہم ہے کہ قبل از وقت عام انتخابات پر نون لیگ کے بڑوں نے ملک بھر میں سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگ کے کئی بڑوں نے قبل از وقت انتخابات کا کہہ دیا ہے۔ یہ شہزاد اقبال ہیں، آپ کو علم ہے، جیو نیوز پر نیا پاکستان کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور صحافی بھی جیو نیوز کا ہو تو اس پر زیادہ اس حوالے سے بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اکتوبر تک انتظار کرنے سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کو ڈسکس کیا ہے انہوں نے کہ چونکہ مزید مہنگائی آئے گی تو اس میں ہمارے اور سیٹیں کم ہو جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اکتوبر تک معاشی حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ بات انہوں نے کی ہے کہ اس وجہ سے نون لیگ کے اندر یہ غور کیا جا رہا ہے۔ شہزاد اقبال جو سینئر صحافی ہیں ان کے بقول کہ ہمیں قومی اسمبلی تحلیل کر کے تو صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے انتخابات کروانے چاہیے۔ اب یہ ایک تو اسداللہ خان صاحب ہے، سینئر صحافی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، یعنی چند دن وہ مان جائیں کہ مہینہ آگے کر لیں اور اس کے بعد یہ کوئی نیا کٹا کھولیں اور پھر سپریم کورٹ سے بھی یہ ریلیف نہ ہو، چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے جس طرح کا پریشر بلڈ کیا ہے اس پریشر سے یہ نکلنا چاہیں گے۔ لیکن اب جو ہے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ جو گفتگو کی ہے حامد میر، چونکہ ان کو لیگی صحافی اور طبقہ ملامتیہ کا امام مانا جاتا ہے، تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑے آئین تو پہلے کرتے ہوتے تھے لیکن اب دھیما دھیما تھوڑا سا کرنے لگ گئے ہیں۔ حامد میر صاحب جو ہے ان سے عامر متین صاحب کے پروگرام کے اندر انہوں نے بڑی کچھ تہلکہ خیز باتیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین پر عمل ہونا چاہیے، یہ ہماری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی آنیوں جانیوں پر نہ جائے، یہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ خبر یہ ہے، وہ خبر دے رہے ہیں، خبر یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ جن 3 ججز نے فیصلہ دیا ہے ان کے لیے دعا کریں۔ ہر طرح کی رکاوٹ آئی ہے اور 9 بینچ بنے، پھر جو ہے وہ 5 رکنی بینچ بنا، پھر یہ 3-2 سے فیصلہ آیا۔ آئین کے تحت فیصلہ وہی ہے جو انہوں نے دیا ہے، لیکن اب شاید ان کا اشارہ ان 3 ججز کے لیے کوئی خطرہ ہے، کوئی قانونی آئینی خطرہ ہے، یا ویسے بھی آج کل جان کے بھی خطرات ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اسمبلی توڑ کر، یعنی شہباز شریف، یہ حامد میر کہہ رہے ہیں، پہلے شہزاد اقبال کی بات کی میں نے آپ کو جیو نیوز سے، انہوں نے بتایا کہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ نون لیگ غور کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ حامد میر کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اسمبلی توڑ کر رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اب وہ پوری طرح اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کے فیصلے ہوتے ہیں، شہباز شریف نے تو لعنت لینی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کیا رائے فرار اختیار کر سکیں گے؟ یعنی یہ جو پورا ملبہ ہے اب جو ہے وہ ایک تو یہ آپشن ہے کہ ٹیکنوکریٹ قسم کا سیٹ اپ جو ہے وہ لانے پر جو ہے رضامند کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب ہم نے کچھ آپ کی مانی، اب ہماری مانے چاہ کے یہ جو ٹوکرا ہے یہ ٹیکنوکریٹ پر ڈالیں، اور 1.5-2 سال کے لیے اگر وہ حکومت رہتی ہے تو سارا جو اپنا گند کا ٹوکرا ہے جو ملبہ ہے وہ بھی ٹیکنوکریٹ پر ڈالیں گے، لوگ بھول جائیں گے، اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے ہم جو ہے وہ الیکشن کے اندر جائیں گے تو پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا، یا پھر عمران خان کو کوئی ایسا جادو کیا جائے، نائل کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان چیزوں پر بھی اس وقت جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ خبریں بھی باہر آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ تاثر دے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں لیکن پیسوں کا بہانہ، مردم شماری کا بہانہ، سیکیورٹی کا بہانہ، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ سپریم کورٹ ادارہ اللہ کرے بچ جائے، ورنہ آڈیو ویڈیوز کوئی نئی نہ آ جائیں
اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ انکار ادارے جو ہے وہ ادارے انکار تو نہیں کر سکتے. یہ بات جو ہے وہ عامر متین نے کہی کہ بھائی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق تو انہوں نے بتایا کہ ادارے انکار نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے احمد میر کہتے ہیں میری خواہش یہی ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ جو چاہتے ہیں. آئین تو اس ملک کے اندر ایک مذاق بن گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں حکومت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھاگنا چاہتے ہیں، جو فرار کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. الیکشن ہوگا، جب میری بات ہوئی ان سے بھائی وہ کہتے ہیں الیکشن ہوگا تو پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر صوبائی 2 اسمبلیوں کے انتخابات ہو جائیں گے، پھر قومی اسمبلی کے ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا. پھر وہ احمد میر کہتے ہیں میں نے بتایا کہ عمران خان وزیر اعظم آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم بن گیا تو پھر کیا ہوگا. وہ ہم نے 3.5 سال انہوں نے بھی اسد عمر اور حماد اظہر اور شوکت ترین مختلف لوگ جو ہے وہ بنائے وزیر خزانہ. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات اس وقت بگڑے، یہ بات تو ان کی ماننے والی نہیں ہے. پھر صدارتی نظام کی طرف لانا چاہتے تھے عمران خان. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے. تو اب ایک بات اسٹیبلش ہو رہی ہے، یہ یا تو عمران خان کے لیے ٹریپ ہے یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی چونکہ اخلاقی جواز بھی نہیں بچا، قانونی اور آئینی جواز بھی نہیں بچا، تو حکومت جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایک بند گلی کے اندر داخل ہو گئی ہے. تو بجائے اس کے کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن تاخیر کا شکار ہوں تو قومی اسمبلی بھی تحلیل کر کے، تو باقاعدہ طور پر 2 دن پہلے بھی میں نے اس پر ویڈیو کی تھی کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ملک بھر میں انتخابات یکساں ہوں اور اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا. یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ بھی ہے. اور کل کو اگر اکتوبر نومبر میں یہ الیکشن لے جائیں گے تو ایک جج صاحب کے چیف جسٹس بننے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، پھر مہنگائی ہوگی اور مزید ان کی شکست ہوگی. تو لہذا اب ایسے لگتا ہے کہ یہ خبریں بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ غور ہو رہا ہے کہ شہباز شریف اور یہ حکومت الوداع ہو، کسی طریقے سے فرار کا راستہ اختیار کیا جائے. تو آگے اگر الیکشن ہوئے پھر تو عمران خان وزیر اعظم ہے، وہ بھی یہ کوشش کریں گے اس کے اندر رکاوٹ ڈالیں، کوئی ٹیکنوکریٹ یا کوئی بھی ایسا سیٹ اپ لائیں گے. چلنا اس نے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں فائدہ ہونا، نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ اپنے گند کا ٹوکرا کسی پر ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ خود حکومتی صحافیوں کا یہ خبر دینا یقینی طور پر بہت ہی معنی رکھتا ہے. اسحاق ڈار جو ہے اس کی چھٹی ہوتی ہے یا مریم نواز اور نواز شریف ڈٹ جاتے ہیں کہ ملک کا بے شک کباڑیا ہو لیکن ہم نے اپنے سمدھی کو کہیں نہیں جانے دینا. یہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے بھی چند جو دن ہے اس کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس ہونے کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.